ہیں وہ مجلس اتنی پیاری ہے کہ اس میں جو بھی شریک تھا میں نے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا، اور جو بھی شریک تھا میں نے اس کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں آتی ہے۔ پھر آخر میں الفاظ ہیں، یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو اپنے کام آیا تھا، مجلس کی نیت کر کے نہیں آیا تھا، لیکن اس نے اس مجلس میں کچھ وقت لگا لیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجلس اتنی پیاری ہے، جو بھی اس مجلس میں شریک ہو گیا میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا اور اپنی جنتوں کا مہمان بنا لیا ہے۔ اس لیے جتنے احباب تشریف لائے ہیں، ایک تو نیت اخلاص کی کر لیں کہ جتنی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی یہ محفل ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، نہ ہم نے ادھر کسی سے کچھ لینا دینا ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی دنیا کا ادھر کام ہے، صرف رضائے الہی کے لیے اللہ کے اس گھر میں رات کے اس عظیم پیارے وقت میں بیٹھنے کی جو سعادت نصیب ہوئی ہے، اور اللہ سے دعا گو ہیں اللہ ہمیں ایسے مواقع نصیب کرتا رہے اور ہم دین کی مجلسیں اٹینڈ کرتے رہیں، دین کی محفلیں اٹینڈ کرتے رہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دین کی مجلسیں اٹینڈ کرتے ہیں۔ دنیا میں میلے ہوتے ہیں، دنیا میں سینمے ہوتے ہیں، کنجر خانے ہوتے ہیں، شادی بیاہ پہ شغل میلے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو کثرت سے لوگ ملیں گے اور بڑے باریش انسان بھی ملیں گے جن کے اوپر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بھی ایسی مجلسوں میں جائیں گے، لیکن شیطان ان کو دھکے سے ادھر کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اور جب دین کی مجلس ہوتی ہے تو گاؤں میں سے 1% یا 2% لوگ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے ان پر، جو ایسی مجلسوں کو صرف دین کے فروغ کے لیے، اپنے ذہن کو پاک کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو طہارت بخشنے کے لیے دین کی مجالس اٹینڈ کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بلا تاخیر دعوت تلاوت قرآن دیتا ہوں ننھا مجاہد حافظ خبیب ظہیر حافظہ اللہ، آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حافظ خبیب ظہیر۔ خبیب ظہیر صاحب یہ بچہ 2 ماہ سے حفظ القرآن میں الحمدللہ لگا ہے اور 2 ماہ میں 2 پارے اس نے حفظ کیے ہیں، اور اس روٹین سے الحمدللہ سال یا سوا سال میں یہ قرآن مجید کا حافظ بن جائے گا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا یہ بچہ تو کافی دیر سے جامعہ میں گیا ہے، تو پہلے اس نے ناظرہ سیٹ کیا، اپنا تلفظ سیٹ کیا جامعہ ابی ہریرہ۔ جب ناظرہ اور تلفظ سیٹ ہو گیا اور اس کی لائن بن گئی، اس کے بعد ہم نے اس کو حفظ پہ لگا دیا۔ اب اس کی روٹین تقریباً 1 ماہ میں 1 پارہ الحمدللہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جو والدین مزید خواہش رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، وہ اس خواہش کو گھر میں ذکر کیا کریں تاکہ گھر والوں کے ذہن میں بھی ہو کہ ہم نے بچہ دین کے لیے وقف کرنا ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے کہ بچوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ میں نے یہ بچہ دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ انبیاء ایسا کیا کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں بچہ دے، ہم تیرے دین کے لیے اس کو وقف کر دیں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اس مادہ پرستی کے دور کے اندر، جب ہرس اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر ساتھ والے گھر سے اپنا گھر اونچا بنانا چاہتے ہیں، جب 2 منزلہ بن جائے تو اس کی تیسری منزل بنانا چاہتے ہیں، جب ایک بچہ یورپ چلا جائے تو دوسرا اور تیسرا بھیجنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور جب ہر ایک پورے گاؤں سے امیر ہونے کی خواہش رکھتا ہے، اس دور میں جب نفرتیں پھیلا دی گئی ہیں، دین کے خلاف زہر اگل دیا گیا ہے، اس دور میں اگر کوئی اپنے دل کو دین کی طرف مائل کرتا ہے اور اس بات پہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرنا ہے، اس سے بڑا جہاد نہیں، اس سے بڑا جہاد نہیں ہے۔ کیونکہ ہر بندہ فطری طور پر آج کل ہوس پرستی، مال اکٹھا کرنے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں لگا ہوا ہے، اور جو دین پڑھانے کے لیے چھوڑا ہے وہ تو خرچہ لے گا دے گا نہیں، اور حافظ قرآن بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ اپنے حفظ کو مال کا ذریعہ بنا لے، مال کا ذریعہ بنا لے۔
بلکہ وہ حافظ قرآن اللہ کی جنتوں کے لیے بنایا ہے، رب کی رضا کے لیے بنایا ہے، تو پوری زندگی وہ اس قرآن کو آگے پھیلانے کے لیے، اپنے شاگرد تیار کرنے کے لیے گزارے گا تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں نیت کر لیں کہ اللہ نے بچے دیے ہیں تو ان میں سے زیادہ نہیں تو کم از کم ایک بچہ، اور اگر پورے سارے بچوں کی نیت کر لیتے ہیں تو اس سے بڑی سعادت نہیں ہے کہ آپ کا ہر بچہ حافظ قرآن ہو، ہر بچہ عالم دین ہو، اور ایسا ممکن ہے۔ کئی ایک گھرانے ہمارے سامنے ہیں، شیخ امین محمدی حافظہ اللہ گجرانوالہ کے عالم دین ہیں، ان کو اللہ نے 7 یا 8 بیٹے دیے ہیں، سارے کے سارے حافظ قرآن اور عالم دین ہیں، سارے کے سارے بیٹے ہی حافظ قرآن اور عالم دین ہیں۔ شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ کے عالم دین گزرے ہیں، ان کو اللہ نے بیٹیاں دیں، بیٹے نہیں دیے۔ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بیٹیاں دی ہیں، وہ ساری کی ساری حافظات قرآن مجید کی حافظہ، ان کی ایک کوشش تھی، کاوش تھی، اللہ نے قبول فرما لی۔ تو والدین کو نیت کرنی چاہیے کہ میں نے اپنا بچہ اور بچی حافظ قرآن بنانا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت کو انشاءاللہ پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو دین کا راہی بنائے، حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ آپ کے سامنے جلوہ افروز علماء کا ایک پورا گلدستہ موجود ہے، جن میں فضیلت الشیخ محب العلماء حضرت مولانا فیصل صدیقی صاحب میری بائیں طرف موجود ہیں، اور اس طرف ہمارے پیارے بھائی فیاض نوری صاحب، اور اس کے بعد قاری عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ۔ ٹوبہ ٹیکسنگز کے آئے ہوئے ہمارے مہمان، معزز مہمان، خطیب اعظم آف ٹوبہ ٹیکسنگ مولانا عمران یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے علماء کرام بھی موجود ہیں۔ اللہ ان سب کا آنا قبول فرمائے، سب کی حاضری قبول فرمائے۔ نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے گاؤں کی شان، بورے والا کی پہچان، حضرت مولانا فیاض نوری صاحب تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول پیش فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جماعت اہل حدیث کو کس طرح کے ہیرے عطا فرمائے ہیں۔ اپنی زبان میں، اشعار کی زبان میں وہ ایسا عقیدہ توحید بیان فرماتے ہیں کہ ایک سنجیدہ گفتگو کرنے والا، اردو میں بولنے والا، عربی زبان میں بولنے والا شاید پنجابی لوگوں کو اتنا گائیڈ نہ کرتا ہو جتنا یہ کر جاتے ہیں۔ اللہ ان نوجوانوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تاریخ اہل حدیث جو خطیب بھی آیا ہے اس نے اپنے انداز میں بیان فرمائی ہے، اشعار کی صورت میں عقیدہ توحید بیان فرمایا ہے، منہج اہل حدیث بیان فرمایا ہے، اور ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو کہتے ہیں یہ 1857 کے انگریز کی پیداوار ہے، ان کا 1857 سے پہلے وجود نہیں ملتا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تبویب کا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری میں احادیث ذکر کی ہیں اپنے اشعار کی صورت میں، وہ آپ کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کا ترجمہ سناتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی مولوی کو دیکھا ہوگا کہ اس نے بتایا ہوگا صحیح بخاری کھولیں، رفع الیدین کی حدیث نمبر 735، 36، 37، 38، 39 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور پیارے نبی کی احادیث ذکر کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منہج اہل حدیث کو صحیح بخاری میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے اونچی آواز سے آمین کہنے کا باب، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب کے ضمن میں شرح میں لکھا ہے مسجد نبوی کچی ہونے کے باوجود 200 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی موجودگی میں کچی ہونے کے باوجود گونج اٹھتی تھی آمین کی آواز سے۔ یہ منہج اہل حدیث ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو 4 صدی کے امام ہیں، وہ اپنی صحیح بخاری میں یہ حدیث لا کے یہ ثابت کر رہے ہیں اہل حدیث نئے نہیں ہیں، یہ نبی کے دور کے اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث نئے نہیں ہیں، یہ صدیق اکبر کے دور کے اہل حدیث ہیں، عمر فاروق کے دور کے اہل حدیث ہیں، عثمان غنی کے دور کے اہل حدیث ہیں، تابعین کے دور کے اہل حدیث ہیں۔ اور پھر صف سے صف ملانا، پاؤں سے پاؤں ملانا، کندھے سے کندھے ملانا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں باب باندھ کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں آج باب باندھ رہا ہوں،
تم 1400 سال بعد اہل حدیث کو یہ تانا دو گے کہ یہ انگریز کی پیداوار ہیں، یہ نئے لوگ ہیں، یہ پرانے لوگ نہیں ہیں، میں پیارے نبی کی حدیث لا کر تمہیں یہ بتاتا ہوں، نبی کا طریقہ بھی یہی تھا، قدم سے قدم ملاتے تھے، کندھے سے کندھا ملاتے تھے، جب الظالین کہا جاتا تھا آمین سے مسجدیں گونجتی تھی، اور جب رفع الیدین کی باری آتی تھی رکوع میں جاتے تھے، رکوع سے سار اٹھاتے تھے تو سنت نبوی کے مطابق رفع الیدین بھی کرتے تھے۔ اگر کوئی ساتھی ایسا بیٹھا ہے جو اس سنت سے محروم ہے، رفع الیدین نہیں کرتا یا اس تک حدیث نہیں پہنچی، میں حدیث کا نمبر بتلا کر اس کو واضح کر رہا ہوں، آج ہی اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر لے۔ اور فتح الباری میں حافظ ابن جرح مولا نے لکھا ہے، جو ایک مرتبہ اس سنت پر عمل کرتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک نماز اگر 4 فرض پڑھے جاتے ہیں اور 4 فرضوں میں کتنے رفع الیدین آتے ہیں، جو احباب اس پیاری سنت سے محروم ہیں وہ کتنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بھائی کو اس پیاری سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کو سمجھ کر، قرآن و سنت کے دلائل اور براہین دیکھ کر، حدیث نمبر کوڈ کر کے، ریفرنس دیکھ کر اللہ ہمیں سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ للکار شاہین سے پہلے آپ کے سامنے مختصر وقت کے لیے، بہت ہی مختصر وقت کے لیے